إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور واجب الاحترام بہنوں، موسموں کی تبدیلی کبھی سردی کا آنا اور کبھی گرمی کا آنا، یہ اللہ رب العزت کی قدرتوں اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین و آسمان کی تبدیلی میں اور اسی طرح دن اور رات کے آنے جانے میں اور اسی طرح اپنی کئی اور نشانیوں کا تذکرہ بیان کیا۔ تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ان ساری نشانیوں میں اللہ رب العزت کی ان ساری قدرتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت دن کو رات میں سے نکالتا ہے اور رات کو دن میں سے نکالتا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ وہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ رب العزت رات کو دن میں داخل فرماتے ہیں اور کبھی دن کو رات میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک معنی اور مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت رات کی تاریکی کو دن کی روشنی کے اندر غائب کر دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ رات کی تاریکی اور اندھیرا گیا کدھر ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت دن اور رات کی اوور لیپنگ کرتے ہیں۔ سال کے اندر کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ جب دن اور رات دونوں 12 گھنٹے کے ہوتے ہیں، یعنی دونوں کا دورانیہ برابر، اور پھر اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ساتھ ایک کو دوسرے کے اندر داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح جس کو دوسرے میں داخل فرماتے ہیں یہ چیز چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، اور جس میں داخل فرماتے ہیں اس کا دورانیہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی رات 12 گھنٹے سے کم ہوتی وہ 8 گھنٹے کی، 6 گھنٹے کی، اور اس سے بھی چھوٹی ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ تو رات کو اللہ پاک چھوٹا کرتے چلے جاتے ہیں اور دن کو بڑا کرتے چلے جاتے ہیں، اور کبھی اللہ پاک دن کو چھوٹا اور رات کو بڑا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور موسم بھی اسی کے ساتھ ہی تبدیل ہوتے ہیں۔ گرمیوں کے اندر راتیں بہت چھوٹی اور سردیوں کے اندر راتیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ موسموں کی تبدیلی، کبھی موسم سرما ہے، کبھی موسم گرما، کبھی سردی، کبھی گرمی، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے مزید یہ کام کیا
کہ جس طرح کا موسم ہے انسان کی ضروریات جس موسم کے اندر جس طرح کی ہوتی ہیں ویسا ہی اللہ پاک زمین سے پھل اگا دیتا ہے۔ گرمی کے اندر انسان کو جس طرح کے پھلوں اور سبزیوں کی ضرورت ہے وہ اللہ احکم الحاکمین، وہ ارحم الراحمین زمین کے اندر سے ویسی سبزیاں اور پھل اگا دیتا ہے۔ آپ حکماء سے پوچھیں کہ یہ گرمیوں کے اندر جو سبزیاں ہیں اور جو پھل ہیں یہ انسان کی ضرورت ہے، اور جب سردیاں آتی ہیں تو سردیوں والے پھل، سردیوں والی سبزیاں وہ انسان کی ضرورت ہیں، اللہ پاک نے وہ اگا دی۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کی چھوٹی نشانی نہیں ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پھر اسی گرمی کے ساتھ اللہ رب العزت بہت سی چیزوں کو پکا دیتا ہے جن کا گرمی کی شدت کے بغیر پکنا ناممکن اور محال ہے۔ اور پھر اتنی شدید گرمی کے اندر تربوز کو پیدا کر دیا، اور پھر اس تربوز کو اتنی گرمی کے اندر جو کہ سارے کا سارا پانی پہ مشتمل ہے، اب اس تربوز نے شدید گرمی کے اندر پکنا ہے۔ اب شدید گرمی کے اندر تو پانی رکھیں تو پانی بھی خشک ہو جاتا ہے، تالاب خشک ہو جاتے ہیں، تو یہ تربوز اللہ پاک نے خشک بھی نہیں ہونے دیا، اس کے اوپر اتنا مضبوط کور چڑھا دیا کہ جس سے اس کی ایویپوریشن نہیں ہوتی اور اس کے اندر سے پانی اڑ کر بخارات نہیں بن سکتا۔ بہرحال اللہ رب العزت کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں ان بدلتے ہوئے موسموں کے اندر، اگر انسان ان پہ غور و فکر کرے تو جن دنوں سے اور جن مہینوں سے ہم گزر رہے ہیں یہ گرمی کے شدید دن ہیں اور انسان بے ہوش ہو رہے ہیں گرمی کی وجہ سے، کسی کو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے، گرمی کی وجہ سے کسی کو پانی کی کمی ہو رہی ہے، کسی کو نمکیات کی کمی، اور مختلف لوگ ہاسپٹل کا رخ کر رہے ہیں۔ اور پھر صرف انسان ہی نہیں، جانور بھی اس پانی کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر ہی چولستان کا جو علاقہ ہے وہاں کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش نازل نہیں فرمائی، کچھ وقت گزر گیا پانی خشک ہو گئے، وہاں خشک سالی کی کیفیت ہے، اور انسان بھی ہلاک ہو رہے، جانور بھی مر رہے ہیں۔ جانور پانی کے جو دلدل بنے ہوئے تالاب ہیں اور جوہر ہیں ان کے اندر مٹی کے اوپر زبان مار مار کے پانی کو تلاش کر رہے ہیں۔ میرے قابل احترام بھائیوں، یہ گرمی جہاں اپنے اندر اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں رکھتی ہے، جہاں اس گرمی کے بہت سے مقاصد بھی ہیں، جہاں اس گرمی کے بہت سے فوائد بھی ہیں، وہاں اس گرمی کا ایک مقصد وہ حضرت انسان کو جہنم کی گرمی کی یاد دلانا ہے۔ جہنم کی شدید گرمی، اس سے اللہ رب العزت نے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک انسان کو دنیا کے اندر دکھائی ہے، اور وہ بھی 2-3 مہینوں کے اندر جب گرمی شدید ہوتی ہے اللہ پاک انسان کو گرمی کی ایک جھلک دکھاتے ہیں چھوٹی سی۔ اللہ اکبر۔ یہ جہنم کی گرمی، اس کی تو ہم میں سے کوئی شخص بھی تاب نہیں لا سکتا۔ وہ جہنم کی گرمی، اس کی شدت سے تو اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ جہنم کی گرمی، اس کی گرم ہوا اور گرم لو بھی ہم میں سے کوئی شخص برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی گرمی اور اس کی لو سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اللہ پاک نے
دنیا کے اندر اگر یہ ہمیں گرمی نہ دکھائی ہوتی تو قرآن مجید لاکھ کہتا کہ نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ لوگوں بڑی ہی شدید ہے، بڑی ہی سخت ہے۔ اے لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کسے سمجھ آنی تھی کہ وہ جہنم کی آگ کیا ہے، اس کی گرمی کی شدت کیا ہے؟ کسی کو سمجھ نہیں آنی تھی۔ اللہ پاک نے اس کی ایک جھلک دکھا دی دنیا کے اندر، اور ساتھ ہمیں حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور آگے پھر اس جہنم کی شدت کا تذکرہ فرمایا وقودھا الناس والحجارۃ، اس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس میں انسان اور پتھر بطور ایندھن جلیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا اس جہنم کے اندر جو داروغے ہیں، جو اس کے پہرے دار ہیں، جو اس پہ اللہ نے نگران بنائے ہوئے ہیں، فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو بڑے ہی شدید ہیں، بڑے ہی طاقتور ہیں، بڑے ہی تندخو ہیں، بڑے سخت مزاج کے ہیں، ان کے اندر نرمی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور آگے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ پاک نے انہیں جس کام کا حکم دیا ہے وہ وہی کام کر گزرتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو ہوتا ہے نا، کسی پولیس والے کی، کسی محافظ کی، کسی داروغے کی ڈیوٹی لگائی گئی کسی جگہ پہ مجرموں کے اوپر، اب یہ شخص اگر اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، کوئی واقفیت، کوئی ذات برادری، کوئی محلے داری، یا کوئی رشوت لے کر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کچھ ریلیکسیشن، اسے کچھ نرمی دے دے گا، لیکن فرمایا یہ جہنم کے فرشتے یہ بڑے شدید ہیں، یہ بڑے تندخو ہیں، یہ بڑے سخت ہیں، یہ نہ کسی پر رحم کریں گے، نہ کسی تعلق، نہ واسطہ، نہ سفارش، کچھ بھی نہیں چلے گا۔ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جیسے اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اس حکم پر عمل کیا۔ اللہ پاک نے جب یہ سورۃ التحریم کی آیات نازل فرمائیں، اور اسی طرح اللہ پاک نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع کیا تھا، آپ نے قریش کو جمع کیا، عبد مناف کو جمع کیا، بنو ہاشم کو جمع کیا، سب کو جمع کیا، اور پھر جمع کرنے کے بعد ان کو کہا کہ اے میرے رشتہ داروں، اے میرے چچاؤں، اے میرے تایوں، اے میرے عزیز و اقارب، اے میری پھوپھیوں، اے میری بیٹی، سب کو مخاطب کیا اور نام لے لے کے مخاطب کیا، اور کہا کیا؟ فرمایا انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ اور پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کیا، اپنے جگر گوشے کا مخاطب کیا، کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک عن النار، اے میری بیٹی فاطمہ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ،
صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لے، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے تو بھی جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا سامان کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم تو میرے چچے ہو، تم تو میرے خاندان کے لوگ ہو، تم تو میری پھوپھی ہو، تم تو میری بیٹی فاطمہ ہو، تمہیں تو میں وہاں پہ چھڑا لوں گا، میں بچا لوں گا، تمہیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا سب کو مخاطب کیا اور ایک ایک کا نام لے لے کے، ایک ایک خاندان، ایک ایک قبیلہ، ایک ایک چچا، ایک ایک پھوپھی اور بیٹی کا بھی نام لیا اور کہا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی آگ اس کی ہولناکی چند گھنٹوں پہ مشتمل نہیں ہوگی، جہنم تو بعد کی بات ہے۔ جہنم یا جنت میں جانے سے پہلے میدان محشر جہاں جنت اور جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے، میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، وہ میدان محشر ایک دن کا نہیں، ایک ہفتے یا مہینے یا سال کے برابر نہیں ہے، 50,000 سال کے برابر وہ دن ہے، 50,000 سال کا لمبا دن ہے۔ اور اس دن کی گرمی اور شدت کا یہ عالم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن کتنے ہی لوگ ہوں گے جو کچھ لوگ اپنے گھٹنوں تک، کچھ اپنے ٹخنوں تک، کچھ اپنی گردن تک، کندھوں تک، اور کچھ اپنے ناک تک، اور کچھ پورے کے پورے ہی اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے اور پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اور اللہ اکبر، یہ اس قیامت کے دن کی شدت کی حالت ہے۔ پھر جہنم کی سختی اور جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اور پھر لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے، اب یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ ہر شخص کے ارد گرد پسینے کا لیول الگ الگ ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، مجھے اور آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے ایسا بہرحال ہوگا، اور اللہ پاک جیسے چاہیں وہ ایسا کرنے پہ قادر ہے۔ اور پھر ساری انسانیت پریشان ہوگی اس میدان محشر کی گرمی کی وجہ سے۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ملے گا، اس دن سایہ ہوگا صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اور پھر حدیث میں صحیح بخاری وغیرہ میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور بعض حدیث میں 9 قسم کے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے سائے کے علاوہ، اللہ کی پناہ کے علاوہ، اللہ کی رحمت کے علاوہ اس دن کوئی رحمت نہیں ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ اور آج دنیا کے اندر تو ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے جو کچھ ہمارا بس چلتا ہے ہم کرتے ہیں، ہر قسم کا انتظام کرتے ہیں۔ گھر کے اندر پنکھا بھی لگ جائے، گھر کے اندر کولر بھی لگ جائے، چلر بھی لگ جائے، گھر میں اے سی بھی لگ جائے، اور اگر کبھی لائٹ چلی جائے تو کیا بنے گا؟ گھر میں اچھا سا جنریٹر بھی لگ جائے اور گھر کے اندر یو پی ایس بھی لگ جائے۔ جو کچھ کسی انسان سے بن پڑتا ہے، جو کسی کے وسائل ہیں، اس کے مطابق وہ کرتا ہے۔ لیکن میرے قابل احترام بھائیوں، یہ دنیا کی گرمی ہے، اس سے بچنے کے لیے اور اس سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تو ہم سارے انتظام کر لیتے ہیں، لیکن وہ آخرت کی، وہ میدان محشر کی گرمی، وہ جہنم کی گرمی، اس سے بچانے کے لیے بھی ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، والدین کو، اولاد کو، عزیز و اقارب کو بچانے کے لیے فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور اس سے بچانے کے لیے، آخرت کی گرمی سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کو شرک سے ڈرائیں، ان کو شرک سے بچا لیں، ان کو توحید سمجھا دیں،
اور ان کو قرآن پڑھنے پڑھانے پہ لگا دیں، ان کا عقیدہ درست کر دیں، جہنم میں جانے والے جو جو اسباب ہیں ان اسباب سے ان کو ہٹا لیں۔ سود کھانا، جادو کرنا، شرک کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، حقوق العباد کے اندر حقوق العباد کو غصب کرنا، بہنوں کا حصہ مار لینا، اور نماز سے بالکل غافل ہو جانا، نماز ادا نہ کرنا، جو کچھ بھی اللہ پاک نے ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں، اگر ہم ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے تو سمجھیں کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن اور بالن بنا رہے ہیں۔ اور اگر ہم خود بھی ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے اسباب اختیار کرتے ہیں جس سے ہم کل قیامت کی گرمی سے بچ جائیں اور ہمیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو بھی اللہ پاک جہنم سے بچا کے اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ان کو دین کی طرف لانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو دین پڑھانا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے، ان کو قرآن سے جوڑنا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچ جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے ایسا ہی کیا کہ بس دنیا کی گرمی سے ان کو بچانے کے لیے ہر انتظام کیا، گاڑی میں بھی اے سی، گھر میں بھی اے سی، اور جس تعلیمی ادارے میں ایڈمیشن کروانا ہے وہاں بھی اے سی ہونا چاہیے، یہ دنیا کے اے سی کا تو انتظام کر لیا، لیکن آخرت کے اے سی کا، آخرت کی ٹھنڈک کا کوئی انتظام نہیں، تو پھر اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، وہ قیامت کے دن کی گرمی، وہ جہنم کی گرمی، وہ سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اور اگر کوئی اس جہنم سے، اس گرمی سے بچا لیا گیا تو وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہوگا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کوئی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم سے بچا لیا جانا، جہنم سے اللہ پاک کا کسی کو بچا لینا اور جنت میں داخل کر دینا، یہ اللہ پاک کے ہاں اصل اور حقیقی کامیابی۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں یہ کامیابی کوئی کامیابی ہی نہیں، اور اس کامیابی اور اس سکسیس کے لیے ہماری کوئی کوشش نہیں، ہماری کوئی محنت نہیں، ہماری کوئی دوڑ دھوپ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ میرے قابل احترام بھائیوں بزرگوں، قیامت کی گرمی، جہنم کی گرمی، دنیا کی گرمی سے، دنیا کی آگ سے 69 گنا، 69 ٹائمز، 69 گنا زیادہ سخت آگ ہے جہنم کی آگ۔ دنیا کی آگ یہ آگ بھی نہیں، یہ تو لو ہے، یہ تو گرمی ہے جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ دنیا کی آگ بھی ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ 40 ڈگری، یہ 45 ڈگری، یہ 48 ڈگری کا ٹیمپریچر، یہ دنیا کے ہلکے پھلکے ٹیمپریچر ہم سے برداشت نہیں ہوتے، جبکہ سورج یہاں سے 9 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے فاصلے پر، یہ سورج کتنے کروڑ میل کے فاصلے پہ اتنی گرمی برساتا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق سورج، یہ اللہ کے حکم پہ، اللہ کے کہنے پہ اتنی گرمی برساتا ہے، تو پھر جب یہ سورج بالکل قریب آ جائے گا، قیامت کے دن یہ بالکل قریب آ جائے گا، پھر کیا بنے گا؟ پھر کیا گرمی ہوگی، کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ ہم سب کو اس گرمی سے بچنے کا بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر سختی ہوگی، اس قدر سخت دن ہوگا کہ لوگ کبھی ادھر بھاگیں گے، کبھی ادھر بھاگیں گے، اور پھر بالآخر وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے اللہ کے پیغمبر، اے ساری انسانیت کے بابا، آپ ہی اللہ پاک سے کوئی گزارش کر دیں
کہ بڑی سخت گرمی ہے، بڑا سخت دن ہے اور بڑا لمبا دن ہے، اللہ پاک سے اتنی گزارش ہی کر دیں کہ حساب و کتاب شروع ہی کر دیں۔ آدم علیہ السلام اس دن کی سختی دیکھ کے کہیں گے نا نا، میں تو اللہ کے سامنے کوئی بات کرنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا، میں نے وہ اللہ پاک نے مجھے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا نا، مجھے تو اپنا وہ گناہ یاد آ رہا ہے، مجھے تو اپنی وہ خطا اور لغزش یاد آ رہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے نا، میں نہیں یہ کام کرتا۔ لوگ پھر کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کبھی کسی پیغمبر کے پاس، پھر آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، سارے پیغمبر انکار کرتے چلے جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ پاک اجازت دیں گے اور آپ اللہ کی اجازت سے سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر اللہ پاک حدیث میں آتا ہے جیسے اللہ پاک چاہیں گے ویسے ہی اللہ پاک آپ کو کچھ کلمات سکھائیں گے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ پاک خود ہی کچھ کلمات سکھائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر اللہ پاک اس کے بعد حساب و کتاب شروع کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ تو میدان محشر کا حال ہے۔ پھر جہنم کی گرمی کے کیا کہنے؟ جہنم کی گرمی سب سے کم تر عذاب جس جہنمی کو ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جہنم کی وجہ سے اس کو جہنم کے جوتے صرف پہنائے جائیں گے، صرف جہنم کے جوتے، تو اس جہنم کے جوتے کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا چولہے کے اوپر کھولتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ صرف سب سے کم تر عذاب والا جہنمی ہے، جو زیادہ عذاب والے ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ جہنمیوں کو پیاس بھی لگے گی، جہنمیوں کو بھوک بھی لگے گی، اور جہنمی پھر اللہ پاک سے، اللہ کے فرشتوں سے پانی مانگیں گے، اور پھر ان کو کیا دیا جائے گا؟ ان کو جہنمیوں کا خون اور پیپ، جہنم کے اندر گلنے سڑنے والا خون اور پیپ ان کو برتن میں ڈال کر دیا جائے گا، اور وہ گندا بھی اتنا، بدبودار بھی اتنا، کڑوا بھی اتنا اور گرم بھی اتنا کہ جب وہ انسان اپنے منہ کے قریب کرے گا پینے کے لیے، ابھی پینے کی نوبت نہیں آئے گی، سارا چہرہ میلٹ ہو کر پگھل کر اس کے اندر گر جائے گا۔ اور پھر یہی وہ جہنم ہے نا، دنیا کے اندر تو ایک دفعہ کوئی آگ کے اندر جل جائے، ایک دفعہ جل گیا اور زیادہ جل جانے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی، لیکن میرے بھائیوں اللہ اکبر، جہنم کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ آدمی کی جلد جل گئی اور جان چھوٹ گئی، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، فرمایا کہ نہ وہ جہنم کے اندر لا یموت فیہا ولا یحیا، اس جہنم کے اندر جہنمی نہ زندوں میں شمار ہوں گے نہ مردوں میں شمار ہوں گے، زندگی اور موت کے بین بین ہی کوئی حالت اور کیفیت رہے گی۔ اس لیے اس دن کی گرمی، میدان محشر کی گرمی اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں اور ان کی ایسی تربیت کریں، ان کو دین کا علم سکھائیں اور ان کو گناہ سے، برائی سے، اللہ کی بغاوت سے بچائیں۔ ایک امام صاحب کا قول ہے، وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر خواہشات کو ترک کرنا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا اگرچہ بڑا مشکل کام ہے، یقیناً بڑا اوکھا کام ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا نا، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کہ یہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا نا، منافقین، جہاد سے پیچھے رہنے والے،
ग़ज़वा तबूक से पीछे रहने वाले, उन्होंने बहाना क्या लगाया था? गर्मी बड़ी है, हम जिहाद पे नहीं जा सकते, हम कुर्बानियां नहीं दे सकते, घर नहीं छोड़ सकते क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह पाक ने उसके जवाब में यह आयत नाज़िल फरमाई थी, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रन लौ कानू यफ़क़हून। काश के ये लोग समझ जाएं, अगर इनको समझ हो ना जहन्नम की गर्मी की सख्ती की, तो इनको इस बात का इदराक हो जाए कि जहन्नम की आग की सख्ती इस दुनिया की आग से कहीं ज्यादा है, दुनिया की गर्मी से कहीं सख्त है। और इमाम साहब का कौल ये है, वो फरमाते हैं कि अगरचे अल्लाह की नाफरमानी छोड़ना बड़ा औखा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह की इताअत में अल्लाह का हुक्म मान के आंखों को बेहयाई से बचा लेना, गैर महरम औरत को देखने से रोक लेना, गंदी फिल्में देखने से आंखों को रोक लेना, कानों को गंदे गाने और म्यूजिक सुनने से रोक लेना, अपने आप को सूद से रोक लेना, बहनों के हिस्से खाने से रोक लेना और अल्लाह की नाफरमानी के दीगर कामों से रोक लेना, यह यकीनन बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि इंसान की आदत पक्की हो जाती है, इंसान का नफ्स उस बुराई का आदी हो जाता है। तो कहते हैं ताअतुल्लाहि अहवानु अलैया मिन अज़ाबिल्लाहि, मुझ पर अल्लाह के अजाब से कहीं ज्यादा आसान है अल्लाह की इताअत करनी। कहते हैं अल्लाह के अजाबों से अल्लाह की इताअत करके ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लेना यह कहीं आसान है। अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करना तो इससे कहीं सख्त होगा। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे आमाल बजा लाने की तौफीक अता फरमाए जो हमें जहन्नम से बचा सकें, जो जन्नत में दाखिल करने का जरिया बन जाएं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि ना सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों को, अपने अजीज़ व क़ारिब को, अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र करें।